بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کے اندر دو طرح کی بیماری ہوتا ہے. ایک جسمانی بیماری، دوسرا روحانی بیماری، دل کا بیماری ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں صرف کہ بخار لگ جائے تو قرآن سے دم کیا جائے، نزلہ ہو جائے تو قرآن سے دم کیا جائے، یا جو بھی بیماری ہو یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری کے لیے بھی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن نازل ہوا ہی ہے شفا کے لیے. اب ہر چیز کی بیماری سے شفا ہے. اب ہم اگر بیماری ہوتا ہے جسمانی بیماری تو ہم دوا کھاتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ بخار لگ گیا ہے، فلاں بیماری ہے، اس کے لیے ہم دوا لینے جاتے ہیں یا ڈاکٹر سے چیک کراتے ہیں. لیکن ایک بیماری ہے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو دل کی بیماری ہے. ایک دوسرے سے انسان جلتا ہے، انسان ایک دوسرے کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے کہ فلاں شخص کیسے بڑھ رہا ہے، فلاں شخص کیسے ترقی کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. کوئی اچھا خاصا کھاتا کماتا ہے تو اس کے لیے بھی حسد، جلن. کوئی اچھا مکان بنا لیا اس کے لیے انسان جلتا ہے. کوئی اچھا کھاتا پیتا ہے یا اچھے گاڑی پر چلتا ہے، انسان کے اندر یہ جلن ہے. یہ جلن جو ہے اس کی جو دوا ہے قرآن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ جلتے ہیں کسی سے اور دوسرا جانتا ہے کہ فلاں ہم سے دیکھ کر، ہمارے ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، تو اس کے ساتھ اور اچھا ویوہار کرے، اس کے ساتھ اور اچھا معاملہ کرے. دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جیسی نعمت اس کو تم نے دی ہے اس سے بہتر نعمت مجھے دے. اگر حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے. اس لیے کسی کے کمائی کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر حسد نہ کرے. یہ حسد دل کی بیماری ہے. انسان اس میں جلتا رہتا ہے. ایک تو آگ سے جلتا ہے، لیکن دوسرا حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے جلتا ہے. اور یہ حسد شروع سے ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسی وقت سے بھی حسد ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے، شیطان سے کہا تھا، فرشتوں سے بھی کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے نے سجدہ کیا، لیکن یہ شیطان سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر حسد تھا، جلن تھا کہ ہم اس انسان کو کیسے سجدہ کریں جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور ہمیں تو آگ سے بنایا ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ سے شیطان نے چیلنج بھی کر دیا۔ اللہ نے جب وہاں سے جنت سے نکال دیا تو یہ شیطان نے کہا کہ ہم آپ کے بندے کو ہٹکا کر رہیں گے، ہم اس کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی طرف دھکیل دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، جو ہمارا بندہ ہوگا وہ تمہارے بھٹکانے کی وجہ سے، تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ آج وہی شیطان جو اللہ سے چیلنج کر کے آیا تھا، اسی کے بہکاوے میں آج مسلمان برائی کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ دوسرا حسد جو قتل ہوا، حابل اور قابل، یہ بھی حسد ہی کی وجہ سے قتل ہوا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا جو حابل نے قابل کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص کی جو شادی ہونے والی تھی وہ لڑکی خوبصورت تھی اور دوسرے والی کی لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ اسی کی جلن میں، اسی کے حسد میں انہوں نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ حسد آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ اسی حسد کی وجہ سے کہ ہم اہل کتاب ہیں، یہ غریب لوگ، یہ اس کے خاندان میں یہ آخری نبی کیسے آ گئے؟ آنا تو چاہیے ہمارے خاندان میں۔ یہ حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ یہ حسد، کسی نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے کو بد دعا نہ دیا جائے، حسد کرنے والے کو بد دعا نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ بد دعا کیا دیں گے، یا اللہ اس کو بیماری لگ جائے، کینسر ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہی نو بد دعا دیں گے۔ لیکن ان تمام بیماریوں سے بڑھ کر یہ حسد والی بیماری ہے۔ یہ تمام بیماریوں سے بڑھ کر یہ حسد والی بیماری ہے۔ آج مسلمان اسی میں پھنسا ہوا، ایک دوسرے کے ترقی کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے پڑھائی لکھائی کو، یا کوئی اچھا عہدہ مل گیا، اس عہدے کو دیکھ کر ہمارے اندر حسد ہوتا ہے۔ حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حسد یہ ہوتا ہے، تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ساتھی والا حسد، ایک بھائی لوگ جو حسد کرتے ہیں ان کا حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کم رہے، ہم سے آگے نہ بڑھے، یہ جو ترقی کر رہا ہے ہم سے آگے نہ ہو، ہماری ترقی ہو لیکن اس کی ترقی ہم سے نیچا ہو، ترقی کرے لیکن ہم سے آگے نہ بڑھے۔ دوسرا حسد یہ ہوتا ہے جو اپنے سگے بھائی کرتے ہیں۔ وہ حسد یہ ہوتا ہے، ہر بھائی چاہتا ہے
کہ میرے برابر میں رہے، ہم سے آگے یہ نہ بڑھے، ترقی ہو اتنا ہی ہو جتنا ہم ترقی میں ہیں، ہم سے آگے نہ بڑھے۔ دوسرا والد ہوتا ہے، والدین ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا، میرا لڑکا، میری بیٹی آگے نہ بڑھے، بلکہ وہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ترقی سے بھی آگے ہمارے بال بچے بڑھیں۔ وہ برا نہیں سوچتے، وہ ترقی سے آپ کے حسد نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھیں، اللہ نے ہمیں جو دیا تھا اس سے آگے اللہ اس کو بڑھائے۔ اور حسد کرنے والا بذات خود اللہ سے اعتراض کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں تقدیر سے ہوتا ہے، یہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اب فلاں شخص کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا اللہ نے مال دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں غریب بنایا، اللہ نے ہمیں فلاں چیز نہیں دیا، تو یہ اللہ سے آپ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ یہ تقدیر بنانے والا، قسمت لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جس کے مقدر میں جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ آپ کسی کے جلنے کی وجہ سے آپ کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اخیر میں بھی جب حافظ قرآن حفظ مکمل کرتے ہیں تو یہ آیت اخیر میں پڑھتے ہیں، اذا قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد، یعنی حاسدوں کی حسد سے مجھے بچا۔ یہ آیت میں بھی ہے، اور دو صورت ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک گارڈ کی طرح کہ جب تم حافظ قرآن بن جاؤ، جب تم عالم دین بن جاؤ تو لوگ تم سے جلن کریں گے، لوگ تمہارے علم کی وجہ سے، تمہارے عزت کی وجہ سے، تمہارے ترقی کی وجہ سے لوگ جلن کریں گے۔ تو اللہ نے یہ دو آیتیں، یہ دو صورتیں ہمیں دیا ہے کہ جب تم سے لوگ تمہاری عہدے کی وجہ سے، تمہارے پڑھائی کی وجہ سے، تمہارے چال چلن کی وجہ سے، تمہارے ترقی کی وجہ سے، جب اللہ نے یہ علم دیا ہے تو تمہیں عزت بھی دے گا، اس کی وجہ سے لوگ حسد کریں گے، تم سے جلن کریں گے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ یہ آیتیں دم کر کے یہ دل کی بیماری کے لیے ہے، اگر دل بیمار ہو جائے تو یہ آیت دم کرے اور اس میں غور کرے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر شخص جانتا ہے کہ کتنے خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور یہ حسد ہی کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب ان سے اپنے بھائیوں نے کہا، 11 بھائی تھے، سب جانتے تھے کہ ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ محبت وہ دیکھ کر جلتے تھے کہ سب سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جنگل میں جانے دیجیے، وہاں جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اچھی ہوا ملے گی، آپ وہاں جانے دیجیے۔ تو حضرت یعقوب بھی نبی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس پر بیماری
یا اس کے جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر اپنے والد سے بتائے تھے، تو حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ یوسف یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے مت بتانا، یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ تمہارے خلاف تدبیریں کریں گے۔ یہ سارے اصرار کر کے لے گئے، اور لے جانے کے بعد سب مارنے لگے۔ بڑے بھائی کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، تیسرے کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، سب مار رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، ایسا کرو کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ وہاں کوئی راہگیر لے جائے یا اسی میں مر جائے۔ تو یہی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارا اور اس کو کنواں میں ڈال دیا۔ یہ حسد تھا، جلن تھا کہ ان کے ترقی کو، اپنے والد کے محبت کو دیکھ کر وہ جلتے تھے۔ یہ حسد، یہ جلن کی بیماری بہت بھیانک ہے، یہ خطرناک ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر یا کسی کے ترقی کو دیکھ کر نہ جلیں، بلکہ جو اللہ نے اس کے قسمت میں لکھا تھا وہ اس کو ملا، اور اللہ نے ہمیں جو دیا تھا وہ مجھے ملا۔ بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے نعمت کو دیکھ کر ہمارے اندر جو حسد پیدا ہو رہا ہے، وہ حسد کی جگہ یہ سوچے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دیا ہے، وہ ٹھیک ہے اس کو بھی دے، لیکن اس جیسا نعمت مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ حسد نہیں ہے کہ اللہ، حسد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک یہ ہے کہ یا اللہ وہ نعمت فلاں کو آپ نے دیا ہے، وہ نعمت اس کے پاس باقی رہے، لیکن اسی جیسا مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ فلاں کا نعمت ختم ہو جائے، فلاں برباد ہو جائے، وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ غلط ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج معاشرے میں یہی زیادہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ترقی کو کبھی نہیں برداشت کر سکتے، ایک دوسرے کے پڑھائی کو، ایک دوسرے کے گھر بار کو دیکھ کر لوگ حسد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے حسد سے بچا، یا اللہ مجھے حسد سے بچا، اور حاسدوں کی حسد سے بچا۔ اس لیے یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر آپ راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا، اس فیصلے سے آپ راضی نہیں ہیں۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ اس لیے اگر ہم اب تک اس
बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह से दुआ करे, तौबा करे कि अल्लाह मुझे इस तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमा, इसलिए कि ये दिल की बीमारी है। इंसान बदन की बीमारी का इलाज करता है लेकिन इसका इलाज नहीं करता, इसका इलाज कुरान है। अल्लाह के तकदीर पर नजर रखे कि अल्लाह ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा था वही मुझे मिलना है। अब गांव में ये ज्यादा पाया जाता है, लोग एक दूसरे के घर को देखकर, फला अगर ऊंचा घर बना लिया तो हसद की वजह से उससे और ऊंचा, फला अच्छा खा रहा है उसको देखकर जल रहे हैं, फला इतने बड़े डॉक्टर बन गए हालांकि वो गरीब इंसान था, ये हसद है। कल तक ये लोगों के सामने हाथ फैलाता था, आज बहुत बड़ा बन गया, आज 3-3 गाड़ी चला रहा है, आज जमीन खरीद रहा है। ये तमाम बीमारियां इंसान के अंदर है, इसलिए इन तमाम बीमारियों से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह इन तमाम बीमारियों से हमें हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला